السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ 31 اگست 2025 ہے ناظرین، اتوار کا دن ہے، اہم خبریں ہیں اس پہ بات کریں گے۔ باجوڑ میں آپریشن چل رہا ہے اور باجوڑ میں TTP کے ڈرون حملے تھانوں پہ ہو رہے ہیں۔ فضائی حملے سیکیورٹی فورسز نے مختلف ٹھکانوں پہ، شدت پسندوں کے ٹھکانوں پہ کیے ہیں، اور دوسری طرف باجوڑ کے عمائدین نے ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ آپریشن فوری طور پہ بند کیا جائے اور امن بحال کیا جائے۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ افغان شہریوں کو نکالا جا رہا ہے ملک سے، 1 ستمبر ڈیٹ لائن دی گئی تھی، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں بڑی کارروائی کی گئی ہے افغان شہریوں پہ، اور 800 خاندانوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ تمام تر تھانوں کو انفارم کر دیا گیا ہے کہ افغان شہریوں کو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، اور جو اس ٹائم پہ موجود ہیں ان کو ملک سے نکالیں۔ 7 افغان شہری جتنے بھی تھے ان کے سم کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ 30 اور 31 آج کے دن مسلسل بلاک کیے جا رہے ہیں۔ آج آخری دن ہے، 31 اگست تک تمام سم کارڈ جو ہے وہ بلاک کر دیے جائیں گے افغان شہریوں کے۔ لکی مروت میں بڑی کارروائی ہے، اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ 2 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو گرلز اسکول ہے اس کو شدت پسندوں نے تباہ کر دیا ہے۔ 7 سابق انڈین شہری اور افغان شہری کو پاکستان کی عدالت نے 20 سال کی سزا سنائی ہے، جو پاکستان کی جاسوسی کر رہا تھا۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے۔ کرزم جماعت الحرار جو TTP کا ایک تنظیم ہے، اس کے اہم کمانڈر کو، جو 313 یونٹ برگیڈ کے اہم کمانڈر تھے، اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ چم سیکٹر آزاد کشمیر پہ ناظرین جنگی ڈرون جو انڈین نے بھیجا تھا اس کو پاکستان نے گرا دیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ انڈین مسلسل پاکستان کے بارڈر کی جاسوسی کر رہا ہے۔ ڈیٹیل میں ان تمام خبروں پہ بات کرنے کے لیے تمام تر دیکھنے والوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین باجوڑ سے آغاز کرتے ہیں۔ باجوڑ میں تو ایک جرگہ ہو رہا ہے، آپ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن چل رہا ہے، اور اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں پہ اس ٹائم پہ شدت پسند غیر ملکی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ جو باجوڑ کے 7 تحصیلیں ہیں ان میں تقریباً امن ہے، اور یہ ماموند کے جو لوئے ماموند اور ماموند کی جو علاقے ہیں جو بارڈر افغانستان کے ساتھ ٹچ ہیں، یہاں پہ شدت پسند کافی تعداد میں موجود ہیں، اور وہ اب ایسے علاقوں میں داخل ہیں کہ وہاں پہ آبادی کے علاقے ہیں، اور وہاں پہ ٹھکانے ان کے پہاڑوں کے بڑے قریب ہیں۔ تو ان کے مذاکرات بھی قبائلی عمائدین سے ناکام ہوئے تھے۔ اب ان کے خلاف فضائی کارروائی روزانہ کے حساب سے ہو رہی ہے۔ ماموند میں کل ایک بار پھر جو ہے وہ فضائی حملے کیے گئے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پہ، متعدد شدت پسند اس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ساتھ ناظرین باجوڑ کا جو وہاں پہ سویلین کی بھی کیجولٹیز ہو رہی ہیں۔ آج بھی باجوڑ ماموند کا جو علاقہ ہے شابدان کلی میں، وہاں پہ ایک گھر پہ مارٹر گولہ گرا ہے لال زمین کے گھر پہ، اور 3 بچے اس میں شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ مارٹر گولے جن علاقوں میں گر رہے ہیں یہ مسلسل کیجولٹیز ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، جو عام شہری ہیں ان کی ہو رہی ہے۔ تو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ناظرین سیکیورٹی فورسز کے لیے۔ عوام اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہ جو باقی ماندہ مامون کے قریبی دیہات ہیں وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، اور 400 کے قریب جو ہیں وہ جو غاخی نختر سے لوگ نکلے ہیں وہ کھلے آسمان کے تلے 400 خاندانوں نے کھلے آسمان کے تلے رات گزاری ہے، کل رات سڑک پہ گزاری ہے، اور ان کے لیے کوئی پراپر انتظام تھا نہیں۔ جرگے نے بھی اس کی مذمت کی ہے جو جرگہ ہوا ہے، اور جرگے نے ایک تو ان کے لیے راستے آپ فراہم کریں کہ لوگ آسانی سے وہاں پہ نکلیں، اور ان کو کم از کم کیمپ اور کھانا تو فراہم کیا جائے۔ یہی وجہ ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہا ہے، اور یہ مسائل سیکیورٹی فورسز کے لیے اور صوبائی وفاقی حکومت کے لیے بنتے جا رہے ہیں۔ ساتھ ناظرین جماعت الحرار TTP کا جو ایک اہم تنظیم ہے جماعت الحرار، اس کے اہم کمانڈر ہیں سیف اللہ بدری، 313 یونٹ کے کمانڈر تھے، ان کو ہلاک کر دیا سیکیورٹی فورسز نے، اور انہوں نے سیکیورٹی چیک پوائنٹ پہ حملہ کیا تھا، اس دوران ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اور ایک بڑی کامیابی یہ مانی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو
تنظیم کے بانی رکن جو ہے اسد افریدی اس کے قریبی ساتھی رہے اور قاری اسماعیل کی ہلاکت کے بعد جو اہم کمانڈر تھے، اس کے بعد 6 ماہ سے یہ امور کے انچارج تھے اور یہ سب کچھ جماعت الحرار کے یہی دیکھ رہے تھے۔ تو ایک بڑی کامیابی ملی ہے سیکیورٹی فورسز کو۔ اور ناظرین یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کمانڈر جو ہیں افغانستان کے رہائشی ہے اور شہری افغانستان کے ہیں، وردک صوبے سے ان کا تعلق ہے۔ تو افغان انہی کمانڈروں کی باعث جو ہے جو افغان جنگجو ہیں وہ ان کے ساتھ کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ ساتھ ناظرین افغان مہاجرین کو ملک سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ 1 ستمبر اب ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس سے پہلے 30 اپریل کو ACC کارڈ ختم کر دیا گیا تھا جن کی تعداد 8 لاکھ تھی۔ اس کے بعد 30 جون جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ 2025 دی گئی تھی۔ POR کارڈ جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن تھا ان کی تعداد 1.8 ملین تھی۔ جو غیر قانونی ملک میں تھے وہ 5 لاکھ تھے۔ اب یہ سب ملا کے غیر قانونی جو ہے وہ POR کارڈ والے، ACC کارڈ والے اور جن کے پاس دستاویز نہیں ہے یہ سارے غیر قانونی تصور ہوں گے۔ یہ سرکار کے ڈیٹا کے مطابق 2.7 ملین ہے، 27 لاکھ کے قریب ہیں، مگر ناظرین یہ ان کی تعداد 4 ملین سے زائد ہے، 40 لاکھ سے زائد، کیونکہ غیر قانونی طور پہ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں۔ اس کی اگزامپل ہم نے آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ سال 2023 سے 2025 تک سرکار کا دعویٰ ہے، پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے 11 لاکھ افغان شہریوں کو بے دخل کیا ہے، جس میں ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ 7 لاکھ کے قریب، 7.5 لاکھ کے قریب 70% تقریباً پاکستان میں ان 11 لاکھ میں واپس آ چکے ہیں۔ اب وہ ڈیٹا بھی سرکار کے پاس نہیں ہے، تو اسی طرح سرکار کے پاس جو غیر قانونی کا ڈیٹا تھا وہ 5 لاکھ 4 لاکھ اس کے قریب تھا۔ یہ ناظرین ان کی تعداد کافی زیادہ ہے اور ملک بھر میں اس ٹائم پہ مختلف اضلاع میں یہ رہائش پذیر ہے۔ کئی بار ان کو ٹائم دیا گیا اور POR کارڈ والوں کو اسپیشلی، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں مختلف آوازیں اٹھی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں کریں گے۔ بالآخر اب وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو، تمام تر صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لے کے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب 1 ستمبر سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تمام جتنے بھی افغان شہری ہیں ان کے SIM کارڈ جو ہیں وہ آج بلاک کر دیے گئے ہیں۔ 30 اور 31 آج کے دن جتنے بھی ملک میں افغان شہری تھے ان کے SIM کارڈ جو ہیں وہ بلاک ہو گئے ہیں۔ اب ان کو نکالا جا رہا ہے۔ ایک بڑا جو اس ٹائم پہ بڑی کارروائی کی گئی ہے، راستے میں آپ دیکھیں گے کہ جو بارڈرز ہیں مختلف، وہاں پہ درجنوں ٹرک جو ہیں وہ اب بھی کھڑے ہیں افغانستان لے جانے کے لیے ان افغان شہریوں کو۔ ان میں ناظرین زیادہ تر جو ہیں وہ شمالی وزیرستان کا جو علاقہ ہے، انگور اڈا بارڈر کراسنگ کے ذریعے جو ہے وہ 800 خاندان ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کو بے دخل کیا گیا ہے اس 5 دن کے دوران۔ یہ مطلب 3-3.5 ہزار لوگ بنتے ہیں جن کو بے دخل کیا ہے۔ تو خیبر پختونخوا سے بھی ایک بڑی کارروائی ان کے خلاف کی گئی ہے اور اب مختلف تھانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ جتنے بھی افغان شہری ہیں ان کو طریقے سے، پیار محبت سے ان کو جو ہے وہ بے دخل کیا جائے، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے اور ان کو نکالا جائے۔ کالجز اور سکولوں میں بھی بچیوں کو داخلے نہیں مل رہے، اب کالج اور سکولوں میں بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایک ہی فکر ہے ناظرین ہمیں، یہی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہاں پہ افغانستان میں تعلیم ہے نہیں، ایون کہ وہاں پہ بچیوں کی مدارس کی تعلیم بھی بند کر دی گئی ہے۔ تو لاکھوں ایسے خاندان ہیں جو اپنی بچیوں کو یہاں پڑھا رہے ہیں اور اسپیشلی پاکستان میں اس لیے آباد ہیں کہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور ان کی بچیاں مختلف سکولوں میں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کے لیے کافی مشکلات آ رہی ہیں۔ بہرحال جو پاکستانی حکومت کا فیصلہ ہے، کیونکہ پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی بڑھ گئی ہے اور اس کے باعث چند ایسے عناصر ہیں جن کے باعث ان تمام تر افغان مہاجرین کو مشکلات آ رہی ہیں، اور ایک افغان حکومت کا رویہ ناقابل برداشت ہے پاکستان کے لیے، جنہوں نے TTP کو مکمل سہولت کاری فراہم کر رکھی ہے۔ اور پاکستانی حکومت کا اب کہنا ہے کہ اگر افغانستان میں امن آ گیا اور اتنی خوشی وہاں پہ ہے تو پاکستان نے یہ بوجھ بہت برداشت کر لیا اور یہ افغان مہاجرین جو ہے اب اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ پاکستان میں صرف وہ افغان مہاجرین، مطلب افغان مہاجرین کا لفظ ہی ختم ہو گیا یا پناہ گزین کا لفظ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ افغان شہری پاکستان میں آ سکتے ہیں جن کے پاس پاسپورٹ ہوگا اور پراپر ویزا لے کے پاکستان میں داخل ہوں گے، پھر وہ پڑھائی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہاں پہ جو بھی کرتے ہیں پھر وہ آسانی سے کریں۔ ایران سے بھی بڑی تعداد میں، وہاں پہ بھی 60 لاکھ افغان شہری ہیں، 80 لاکھ تھے، 20 لاکھ کو نکال دیا گیا ہے۔ ان اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بعد
اور اب جو ہے مزید 60 لاکھ کو بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے، وہاں بھی ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ساتھ ناظرین، ایک بڑی خبر ہے جو پاکستان کی عدالت نے ایک افغان شہری کو 20 سال قید کی سزا سنائی ہے جو انڈین جاسوسی کرتا تھا پاکستان میں۔ انڈین جاسوس کو 20 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عثمان عرف عبد الرحمن کو 20 سال کی سزا سنائی ہے۔ 2024 میں ناظرین یہ گرفتار ہوا، 1 سال پہلے چمن کے راستے پاکستان میں داخل ہوا اور یہ پاکستان میں انڈیا کے لیے جاسوسی کرتا تھا۔ سابق انڈین شہری بھی ہے، پھر افغانستان کا شہری بنا اور پاکستان میں داخل ہوا۔ تو سیکیورٹی فورسز نے اسے پکڑا اور تفتیش کی اور بعد عدالت سے بھی ثابت ہو گیا وہاں پہ۔ تو ایسے عناصر جب شامل ہوتے ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں، پاکستان کی جاسوسی انڈیا کے لیے کرتے ہیں اور افغانستان اور افغان شہری ہوتے ہیں۔ اب یہ حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں زیادہ تر افغان جو ہے وہ پاکستان کی جاسوسی اور ریکی کرتے تھے انڈیا کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی جو کارروائی سیکیورٹی فورسز نے کی اور اب عدالت سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ افغان شہری اور ایکس سابق انڈین شہری وہ پاکستان میں مختلف اداروں کی جاسوسی کر رہا تھا اور یہاں پہ مختلف پلاننگ کر رہا تھا پاکستان میں دھماکوں وغیرہ کی۔ اس کو 20 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ مزید ڈیٹیل آتی ہے ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔